6 مہینے پہلے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری نے ہمارے جو 6 بڑے نیوز چینلز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ آپ اپنے براڈ کاسٹ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں جو ہے اردو الفاظ کو کم استعمال کیجیے. طریقہ کار اس طرح سے بدلا ہے کہ پہلے ایجنسی کی جتنی بھی خبریں تھیں وہ ٹیلی پرنٹر پر آتی تھیں. سوشل میڈیا نے خبروں کی رفتار کو بہت تیز کر دیا ہے، لیکن دیکھیے کہ ایک ساتھ ایک طرف تیزی آئی ہے خبروں کی رفتار میں، لیکن کریڈیبلٹی میں، اوتھینٹسٹی میں گراوٹ آئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کلپ اگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہی ہے اور نیوز کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے تو اس کا فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، ڈیجیٹل میڈیا کی آمد سے کئی سارے آپشنز کھل گئے ہیں اور مختلف زبانوں کے اخبارات نے یہاں پہ عروج و زوال دیکھا. تمام اردو دوستوں کا خیر مقدم ہے اردو جلسہ کے اس سالانہ پروگرام میں. اور آج ہم یہاں ممبئی یونیورسٹی کے کالینا کیمپس میں ہیں. یہ ممبئی شہر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی مالیاتی راجدھانی ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، گرچہ کہ بہت لمبی نہیں. اس کے علاوہ یہ ہندوستان کی صحافتی تاریخ کا ایک زندہ استعارہ بھی ہے. بڑے بڑے اخبارات یہاں سے نکلے، یہاں سے شائع ہوئے اور مختلف زبانوں کے اخبارات نے یہاں پہ عروج و زوال دیکھا، جس میں اردو آگے آگے رہی. اور یہاں ایسے اخبارات بھی موجود ہیں جن کی ہسٹری اب 100 سال کے قریب 100 سال کو چھونے جا رہی ہے. کئی زبانوں کے اخبارات نکلتے ہیں اور ان اخبارات نے ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا، مسابقت کی اور ایک دوسرے سے کافی کچھ سیکھا بھی، اور جس کی چھاپ کے ہم انگلش کے، اردو کے، مراٹھی کے، گجراتی کے یہاں سے نکلنے والے اخبارات پر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جن کی کہ نظر اخبارات پہ ہوتی ہے. اردو صحافت مستقبل کا خاکہ. آج کے اس پینل ڈسکشن کا عنوان یہ ہے. یہ عنوان ایک سوال ہے اور ایک تشویش بھی ہے اور ایک امید بھی ہے. سوال بھی ہے، تشویش بھی ہے اور امید بھی ہے. اردو صحافت کا ہمارے ملک میں 150-200 سالوں کی تاریخ ہے. آزادی کی تحریک میں ہماری اردو صحافت نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. پھر اس کے بعد آزادی کے بعد جمہوریت کے نشیب و فراز دیکھے اور عام آدمی کی آواز بننے کی کوشش بھی کی. کیا وہ صحافت جس کی کہ اتنی درخشاں تاریخ ہے، کیا وہ صحافت آج بھی قاری کے ساتھ اسی طاقت، اسی قوت سے مخاطب ہے؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ خبریں آنن فانن ہمارے موبائل فونز پر، اسکرین پر آ جاتی ہیں، مگر ان کی معنویت بس چند لمحوں کی ہوتی ہے. آج قارئین کم، صارفین زیادہ ہیں. معلومات ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن معلومات کے لیے بھی مقابلہ ہے اور اٹینشن کے لیے بھی ہے، توجہ کے لیے بھی ہے. اور سوال اردو صحافت کی صرف بقا کا نہیں ہے، ہماری شناخت کا بھی ہے، ہمارے مقصد کا بھی ہے اور ہمارے کردار کا بھی ہے. آج کے اس مذاکرے میں، اس پینل ڈسکشن میں ہمارے مہمان شرکا ہیں. میرے بائیں طرف جناب شاہد لطیف صاحب، تعارف کے بالکل محتاج نہیں ہیں، ہم سب کے مربی، ہمارے مینٹر اور روزنامہ انقلاب کے مدیر اعلیٰ. میرے دائیں طرف روزنامہ ہندوستان، شاہنامہ ہندوستان کے چیف ایڈیٹر جناب سرفراز آرزو ہیں، اور یہ بھی تعارف کے بالکل محتاج نہیں ہیں. یہ دو ممبئی کے اردو افق پر روشن ستارے ہیں جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور اب بھی یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پینل میں ہمارے دو نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں
दो नौजवान सहाफ़ी, मेरी दाई तरफ मोहतरमा फरा जबीन है, इन्होंने जर्नलिज़म का डिप्लोमा करने के बाद डिजिटल सहाफ़त को चुना अपनी जर्नलिज़म की प्रैक्टिस के लिए। और बाईं तरफ हमारे नौजवान साथी फैसल फ़ारूक हैं, ये इंडिपेंडेंट कॉलमिस्ट है, उर्दू में मुख्तलिफ़ अखबारात में और पोर्टल्स पर अपने ओपिनियंस लिखते रहते हैं। अब देखिए, ये जो, बहुत शुक्रिया, ये जो पैनल है, इस पैनल में एक अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन है तजुर्बे का और ताजगी का, एक्सपीरियंस एंड फ्रेशनेस, दोनों इस पैनल में मौजूद हो। और ऐसा बहुत कम होता है, मैं बहुत कम देखता हूँ टीवी की डिबेट्स हों या और कोई इस तरह के जलसों में या प्रोग्रामों में इतना अंग्रेजी में उसको कहते हैं लेथल कॉम्बिनेशन, किलिंग। तो आज ये हमारे सामने बातें आएंगी। ये हमारे दो मुदीरान हैं, इन्होंने उर्दू अखबारात को अपने हाथों में थामा, ऊंच नीच बहरानों से गुजारा और वकार के साथ खड़ा रखा। और ये तो हमारे इन दो बुजुर्ग सहाफ़ियों की बात है, और इन दो नौजवान सहाफ़ियों ने डिजिटल दौर की रफ्तार, ज़बान और नफ्सियात को न सिर्फ समझते हुए, न सिर्फ ये लोग समझते हैं बल्कि बराह रास्त जीते भी हैं। तो हमारा मकसद आज नौहा ख्वानी नहीं है, न खुद फरेबी है, न माजी की अजमत को मुस्तकबिल के तले दबाया नहीं जा सकता, और न ही जिद्दत के नाम पर रिवायत को मुस्तरद किया जा सकता है। तो आज उर्दू सहाफ़त अपने अहद के साथ किस तरह हम कलाम है? क्या अखबार सिर्फ खबरनामा है या एक फ़िक्री प्लेटफॉर्म भी है? क्या ज़बान को सादा करने में उसकी तहजीबी गहराई कुर्बान कर दी जाए या उस गहराई को नए उसलूब में पेश किया जाए? क्या हम कारी को सिर्फ मुखातिब समझते हैं या शरीक मुकालमा? आज के इस मुज़ाकरे में हम इन सवालात को खोलने की कोशिश करेंगे। और अब मैं सबसे पहले अपने सीनियर दोस्तों से एक सवाल पूछूंगा, और मेरी गुजारिश रहेगी तमाम पैनल के शुरका से कि जवाबात जो है 1-2 मिनट के जितने हो, जितने कुरकुरे हों, उतना कम्युनिकेशन के उसूल के मुताबिक उनका असर उतना ज़्यादा होता है। ये मैंने सीखा है उन 40-45 मुज़ाकरों की मतलब निज़ामत करते हुए, ये मेरा अपना ख्याल है। तो लिहाजा जवाबात मुख्तसर रखें, और तकरीर के लिए नहीं, हम पैनल डिस्कशन के लिए जमा हुए हैं। तो ये इससे पहले कि हम मुस्तकबिल के खाके पे बात करें, सवाल है, आज उर्दू सहाफ़त के सामने कौन से चैलेंजेस हैं? माशी, लिसानी, कारी की बदलती हुई तरजीहात, ये सब के सब, और इन सब में सबसे अहम और फैसला कुन चैलेंज कौन सा है? मैं गुजारिश करूंगा सरफराज आरजू साहब से कि इस सवाल पर कुछ रोशनी डालें मुख्तसर। हयात हमारी जिस नहज पर चल रही है, और रोज़ बरोज़ हम लोग जिन नए तजर्बात से रूशनास हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों से जो है हम आशना हो रहे हैं, तो ये उसका तकाज़ा ये है कि हमारी जो सहाफ़ती तरजीहात रही हैं और हमारा जो सहाफ़ती बैकग्राउंड रहा है, वो भी इन तकाज़ों के तहत जो है वो तब्दीली उसमें भी आएगी और आ रही है। तो जिसको कहते हैं ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, वो बात जो है उर्दू सहाफ़त पर भी जो है उसी तरह सादिक़ आती है। और हम लोगों को जो है ये चीज़ याद रखना चाहिए कि सहाफ़त जो है वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक रॉ है। उस सहाफ़त को किस तरह पेश किया जाता है, उस सहाफ़त से आपका साबका किस अंदाज से पड़ता है, ये चीज़ जो है ये बदलती रहेगी, बदलती रही है, और आइंदा भी जो है इसके अंदर जो है इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। सहाफ़त के जो बुनियादी उसूल हैं, तरसील, ख़बर पहुँचाना, ख़याल पहुँचाना,
کسی بات کو جو ہے آپ تک جو ہے منتقل کرنا، یہ جو اس کا بنیادی عنصر ہے یہ تو ہمیشہ برقرار رہے گا، لیکن یہ بات آپ تک کس طرح پہنچتی ہے اس میں جو ہے تبدیلیاں ممکن ہیں اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پہلے کاغذ ہمارے لیے بہت اہم ہوا کرتا تھا، اب ہو سکتا ہے کاغذ ہمارے لیے اہم نہ ہو. نیوز پرنٹ بہت اہم ہوا کرتا تھا، اب ہو سکتا ہے نیوز پرنٹ بہت اہم نہ رہے. آج کی تاریخ میں ہم لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ اپنے خیالات کو پیش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل یہ چیز بھی جو ہے اور تبدیل ہو جائے، کیونکہ میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جس طرح ہماری زندگی میں جس طرح اس کی انٹری ہو رہی ہے، اس کا اثر جو ہے صحافت پر بھی پڑنے والا ہے، پڑ رہا ہے. اور بہت سی باتیں جو ہم روایتی طور پر کرتے چلے آئے ہیں وہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے ہم ان کاموں کو جو ہے منٹوں میں انجام دے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ترجمہ جو ہے وہ پہلے اس میں گھنٹوں لگ جایا کرتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سہارا لیں تو وہ گھنٹوں کا کام جو ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ پھر نئے آئیڈیاز پیش کرنا، نئے ویژولز پیش کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں جو ہے آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، ان کو ہم روک نہیں سکتے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے ڈھالتے رہیں تاکہ ہم جو ہے ارریلیونٹ نہ ہو جائے. بہت خوب. ہم نے چیلنجز کے متعلق پوچھا تھا، تو یقیناً اخبارات اور میڈیا اردو کا وہ بہت سارے چیلنجز سے گزر رہا ہے. سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی میڈیا کو زندہ رکھنے کے لیے فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج تو ہے. لیکن ہم اس سوال کو بائی پاس کر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. شاہد صاحب، آپ نے جن ادوار میں اردو اخبارات کو عروج پر دیکھا، اور اس زمانے کی کون سی ایسی اقدار اور ادارتی روایات ہیں جو آج بھی قابل عمل ہیں؟ کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، سرفراز صاحب نے کہا، اور اس کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے. تو آپ نے وہ جو زمانہ دیکھا، وہاں پہ کچھ آپ نے دو ایڈیٹرز کو کم از کم اپنے سے پہلے دیکھا ہوگا اپنے اخبار میں، اور کون سی اقدار ایسی ہیں اور ادارتی روایات جو آج بھی اتنی ریلیونٹ ہیں، قابل عمل ہیں، اور کون سی روایات ایسی ہیں جن کو اب ختم ہو جانا چاہیے، ان سے آگے بڑھ جانا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اقدار اور روایات یہ دو بہت گہرے لفظ ہیں، ان کی معنویت بہت زیادہ ہے. تو اقدار اور روایات تو جو کہ تو ہیں اور آئندہ بھی رہنی چاہیے، ہے نا، لیکن طریقہ کار بدلا ہے اور بہت تیزی سے بدلا ہے. طریقہ کار اس طرح سے بدلا ہے کہ پہلے ایجنسی کی جتنی بھی خبریں تھیں وہ ٹیلی پرنٹر پر آتی تھیں، اور ٹیلی پرنٹر پر انگریزی میں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جتنا بڑا اخبار ہے اتنا بڑا عملہ ہوتا تھا ترجمہ نگاروں کا، وہ سب بیٹھ کے ترجمہ کرتے تھے. اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ ترجمہ شدہ کاپی جو ہوتی تھی وہ کاتب کے پاس جاتی تھی، کاتب حضرات اس کی کتابت کرتے تھے. اس کے بعد میں پروف ریڈر کے پاس آتی تھی، پروف ریڈر جو ہے وہ اس کی تصحیح بناتا تھا. اس کے بعد وہی کاپی دوبارہ کاتب کے پاس آتی تھی، جو پروف ریڈر نے غلطیوں کی نشاندہی کی ہے کاتب ان کی غلطیوں کو درست کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل کاپی اس کے پاس جاتی تھی. ایک کاپی پیسٹر ہوتا تھا، پیسٹر کے پاس جاتی تھی. تو اس طرح سے بیک وقت 4 ڈپارٹمنٹ یا 5 ڈپارٹمنٹ کام کرتے تھے، تب جا کے ایک خبر یا 10-20 خبریں یا اخبار کا جتنا بھی متن ہے وہ سب فائنل ہوتا تھا، اور وہ پیسٹر کے پاس میں جا کے باقاعدہ وہ شیٹ پر لگتا تھا. یہ پورا طریقہ بالکل بدل گیا ہے. اب یہ کہ جو شخص پیج بنا رہا ہے وہی جو ہے وہ خبروں کا سلیکشن بھی کر رہا ہے اور خبروں کا ترجمہ بھی کر رہا ہے، خبروں کی سیٹنگ بھی کر رہا ہے. اگر اردو ہی میں خبر آئی ہے تو اس کا گرامر ٹھیک کر رہا ہے یا زبان و بیان درست کر رہا ہے، فیکچولی اس کو چیک کر رہا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے وہی درست ہے یا اس کے علاوہ کوئی بات ہے، اس میں اور کون سی چیز کا اضافہ کرنا چاہیے، کون سی چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہٹا دیں تو فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح سے اب جو ہے وہ اخبار کا کام بہت تیزی کا کام ہو گیا ہے اور مسلسل خبریں آتی رہتی ہے، چوطرفہ خبریں ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ایک واحد ذریعہ تھا آپ کے پاس میں اور اس کے علاوہ آپ کے رپورٹرز یا نامہ نگار بیرونی شہروں میں تھے،
یہ 3 ذرائع تھے خبروں کے حاصل کرنے کے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو بے پناہ خبریں ہر جگہ سے مل رہی ہیں. خبریں آپ کو واٹس ایپ پہ مل رہی ہیں, آپ کو جو ہے مختلف ویب سائٹ سے مل رہی ہیں, آپ کو اتنے سارے ٹی وی چینلز کے ذریعے مل رہی ہیں, اور آپ کو انسٹا کے ذریعے مل رہی ہے, آپ کو فیس بک کے ذریعے مل رہی ہے. اتنی ساری خبروں کے ذرائع اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اخبار کے دفتر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ بالکل بھی کوپ اپ نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا کہ بھائی اتنی خبروں کو وہ تلاش کر سکے یا دیکھ سکے, چھان پٹک کر سکے. چنانچہ وہ بہت اہم خبروں پر یا اپنے اخبار کے قارئین کی دلچسپی کے لیے جو خبریں ہوتی ہیں ان کا انتخاب کرتا ہے. تو تکنیکی طور پہ جو ہے وہ بہت غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے. یعنی اگر میں 1960 کا ایڈیٹر ہوتا اور آج کے دفتر میں 1926 میں آ کر بیٹھتا تو شاید مجھے کچھ سوچتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی تبدیلی آ گئی ہے, بہت ہی غیر معمولی تبدیلی آ گئی. لیکن روایات اور اقدار تو وہی ہیں کہ اردو قاری ہے, اردو قاری کی ترجیحات جو پہلے تھی وہی آج بھی ہے. وہ پڑھنا چاہتا ہے, وہ سنجیدہ متن پڑھنا چاہتا ہے, وہ اپنی دلچسپی کی چیز پڑھنا چاہتا ہے, اور وہ یہ بھی چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اس کو سمجھائیں. جو خبر ہے اس خبر کے باطن میں کیا ہے وہ بھی سمجھائیں آپ اس کو. اسی طرح سے صرف خبر نہیں بلکہ ایسی چیزیں جس کے ذریعے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو آسودہ محسوس کرتا ہے, ذہنی طور پہ اس کو سرشاری حاصل ہوتی ہے, ایسی چیزیں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ دی جائیں. تو جو روایتیں ہیں وہ برقرار ہے. ایک سیکولر نظریہ جو اخبارات کا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. بقیہ تبدیلیاں بہت ساری آئی ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اہم مطلب نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ روایت تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے. فارمز اور فارمیٹس بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہیں گے اور بدلتے رہنے چاہیے. کام کرنے کا طریقہ شاید مختلف ہو سکتا ہے. تو اب میں آتا ہوں اپنی دوست خاتون صحافی فرح جبین کی طرف کہ فرح آپ یہ بتائیں کہ آپ اردو صحافت کو پریکٹس کر رہی ہیں, آپ کی نظر میں اردو صحافت کا مستقبل مطلب آنے والے 5 سالوں میں, آنے والے 10 سالوں میں بھی, اور آگے والے زمانے میں جب تک کہ آپ عزم رکھتی ہے صحافت کرنے کا, وہ مستقبل پرنٹ میڈیا میں ہے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا دور آئے گا, اور کیا دونوں ایک ساتھ چل پائیں گے؟ بسم اللہ. ساتھ میں آپ خود بھی کیا کام کرتی ہیں ذرا سا وہ بھی بتائیے. السلام علیکم. میرا نام فرحہ جبین ہے. ایسے تو میں آئی ٹی ٹیچر ہوں. بینڈرا انجمن اسلام میں نے 17 سال تقریباً جونیئر کالج میں آئی ٹی پڑھایا ہے. 2 سال مجھے ممبئی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں جرنلزم پڑھانے کا بھی موقع ملا الحمدللہ, جس میں نے ڈیجیٹل میڈیا کا جو سیکشن یا جو پارٹ تھا وہ پڑھایا ہے 2 سال میں نے. میرے استاد محترم ہیں, انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا ہوا ہے جرنلزم میں. اور یہ کہ رائٹ ناؤ ابھی میں 3 سال سے گلی نیوز میں ہوں. گلی نیوز میں اینکرنگ کرتی ہوں, وائس اوور وغیرہ دیتی ہوں. اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹنگ کرتی ہوں. زیادہ تر مسلم ورلڈ پہ لکھنے کے لیے انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں یس, اس لیے کہ یہاں پہ موجود ہماری آڈینس زیادہ تر اسکول کے بچے ہیں, تو انہوں نے 3 چیزیں کہیں. اینکرنگ آپ جانتے ہیں اینکرنگ کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی نیوز میں اینکر ہوتا ہے جو لیڈ خبروں کو پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا وائس اوور کیا ہوتا ہے یہ بتائیں, اور تیسری چیز جو آپ نے کی وہ بتائیں, پھر اپنی. جی دیکھیے وائس اوور وغیرہ کرنا یعنی آپ کے سامنے ایک نیوز کنٹینٹ آ جاتا ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, اور ایک مخصوص انداز ہوتا ہے ایک اینکر کا پڑھنے کا, تو آپ کو وہ بہت بہترین طریقے سے آنا چاہیے. لفظوں کی ادائیگی, تلفظ وغیرہ آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے, آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے, اس کو اچھے کرتے رہنا چاہیے. ایک اینکر کو بہت ضروری ہے, جیسے کہ آپ میڈیا میں دیکھتے ہو بہت سے نیوز چینلز میں زبان کا صاف ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کو اینکرنگ وغیرہ میں کرتی ہوں. اس کے علاوہ سر نے دوسرا مجھے کیا کہا کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ سوال کا جواب دیجیے. دیکھیے کنٹینٹ رائٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو آپ ایک مدعا ہے یا کرنٹ ہے, اب آپ کو مسلم ورلڈ پہ لکھنا ہے, اب مسلمس کی پرابلمس پہ لکھنا ہے. مجھے تو زیادہ تر وہی سیکشن دیا گیا گلی نیوز میں, تو اکثر میں ایسی خبروں پہ نظر کرتے رہتی ہوں کہ جہاں پر موب لنچنگ وغیرہ ہوئی ہے تو اس کو پڑھنا, اس کو پروف ریڈنگ مطلب اس کو صحیح طریقے سے پہلے دیکھنا کہ وہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی پوری معلومات نکالنا ود دا ہیلپ آف
डिफरेंट वेबसाइट्स और ये वो जहाँ से मुझे बिल्कुल रिलेवेंट और सही खबर मिल सके, और उसको कंफर्म करने के बाद पॉइंट लिखने के बाद उसको मैं अपने कंटेंट में बदलती हूँ. तो इस तरीके से जो है कंटेंट राइटिंग मैं करती हूँ जो भी मुझे न्यूज़ हेडलाइन वगैरह दी जाती है. अब सहाफ़त का मुस्तकबिल प्रिंट में है या डिजिटल में? जी बिल्कुल, आपका सवाल है कि सहाफ़त का जो फ्यूचर है जर्नलिज़म का वो प्रिंट में है या डिजिटल में. तो देखिए, प्लस कहूँगी, प्रिंट प्लस डिजिटल. लेकिन हाँ, ये चूँकि डिजिटल मीडिया से हूँ तो ये मान लीजिए कि जर्नलिज़म का जो फ्यूचर है वो प्लस डिजिटल है, डिजिटल मीडिया में ही है. क्योंकि ये चूँकि आप सब जानते हैं फ़ी ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसा कोई काम नहीं है जो टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं हो रहा है. यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो टेक्नोलॉजी के मरहूने मन्नत नहीं है. अभी आप देख लीजिए कि ये जो दौर है, अभी जर्नलिज़म जो है अब सिर्फ मैगज़ीन या अखबार तक महदूद नहीं है. इसको ये वहाँ से अभी आप देखेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और ना जाने और कितने ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म्स निकलेंगे, आएंगे, है ना, जिसने क्या किया है ना, जर्नलिज़म का अंदाज़ बदल के रख दिया है. अभी आप देखेंगे, पहले ख़बरों को हम पढ़ते थे अखबारों में और कुछ चैलेंजेस होते थे विजुअल्स का देखना. अभी देखो, आप सोशल मीडिया पे आप ख़बर को देख रहे हो. अभी आज का कारी जो है वो कंटेंट को देखना पसंद करता है, स्क्रीन पे सुनना पसंद करता है. तो ये भी एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और ये जब जर्नलिज़म डिजिटल जर्नलिज़म होगा तो इस ज़रिए से आप ये समझिए ख़बरें भी बहुत पहुँचेगी, उर्दू ज़बान का भी उतना ही फ़रोग़ होगा. यानी ये कह लें कि डिजिटल जर्नलिज़म होने पर उर्दू ज़बान का फ़रोग़ होगा और बहुत रोशन मुस्तक़बिल है उसका. क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि अभी ये बहुत बड़ी हकीकत है कि सर्कुलेशंस जो अखबारों की वो कम हो गई हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है. जो अखबार चल रहे हैं, लेकिन कुछ अखबारों की सर्कुलेशंस कम हो गई हैं. और ये कि फ़िनांस जो है उसका सबसे बड़ा मसला भी है उतना ज़्यादा. और मोबाइल सबके हाथ में है, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि मोबाइल सबके हाथ में. गांव है, सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है. आप गांव की गलियों तक जाएं तो सबके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट मौजूद है. तो ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर जिसके ज़रिए से जो है उर्दू ज़बान भी फ़रोग़ पाएगी और ख़बरें भी बहुत जल्दी तेज़ी से फैलेगी. ठीक है जी. हम अब जो है वो फैसल फ़ारूक की तरफ आते हैं. फैसल, आप इंडिपेंडेंट कॉलमिस्ट है जैसा कि आपने बताया. ये बताइए कि उर्दू की जो सहाफ़त हो रही है, मतलब इसमें तीन क्लासिफिकेशंस हो गए. एक तो वो अखबार जो हम सुबह अखबार फरोश हमारे घरों पे डाल के जाता है या हम न्यूज़ स्टैंड से लेके आते हैं और उसको खोल के पढ़ते हैं. वो भी पढ़ने वाले हज़ारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में अब भी मौजूद हैं. फिर एक है कि पोर्टल के ऊपर, अब जैसे पोर्टल्स हैं, उसी अखबार का एक वेबसाइट है, उस पर भी वो लिखा हुआ मिल रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं. और एक तीसरी चीज़ है जो बिल्कुल विजुअल मीडियम है, जैसे कि इनका इदारा है जिसके लिए ये काम करती हैं. तो ये तीनों सेक्शंस में ना सहाफ़त काम कर रही है. उर्दू सहाफ़त इसमें से कितनी तीनों जगह कारगर है, कितनी ज़्यादा रिसीव की जा रही है, ये सब तो ठीक है. लेकिन मुझे बताइए कि इन तीनों मीडिया के ज़रिए क्या उर्दू सहाफ़त ने नई नस्ल से अपना राब्ता खो दिया है? और अगर ऐसा है, पूरे तौर पे सही है या नहीं है, तो उसकी वजूहात क्या है? क्या उर्दू सहाफ़त का उसलूब, जिस ज़ुबान में वो बात कर रहा है लिखने वाला, उसके मौज़ूआत, उसकी पेशकश या टेक्नोलॉजी उस नौजवान को मुतासिर कर पा रही है? तो ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. शुक्रिया सर. आप भी अपने मुतालिक एक जुमले में बताइए आप क्या करते हैं. हाँ, मोहतरम हाज़रीन, उर्दू सहाफ़त के मुस्तक़बिल के मौजू पर कुछ कहना ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है, चूँकि मैं कॉलम निगार की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ. और मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उर्दू के साथ जुड़ा रहूँ. उर्दू अखबारात में, उर्दू पोर्टल्स पर एक कॉलम निगार की हैसियत से या सोशल मीडिया पर वॉइस ओवर के ज़रिए. सर, जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये हो सकता है कि ये फॉर्मेट चेंजिंग का ज़माना है दरअसल. तो उस हिसाब से क्या नौजवानों को एड्रेस कर पा रही है सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त?
नौजवान तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, डिजिटल मीडिया की आमद से कई सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, तो अभी पोर्टल्स भी हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसकी रसाई अब ज़्यादा लोगों तक है और नौजवानों में भी है। इससे एक बात हो रही है कि नौजवान आज सहाफ़त में इन्वॉल्व हो रहे हैं या कम अज़ कम दुनिया जहान की ख़बरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। फैसल ने ये बात कही कि ये खुशाइंद बात है कि नौजवान इसकी तरफ मुतासिर हो रहे हैं। ये इसका पैमाना है, इस पैमाने से हम जांच सकते हैं कि नौजवानों को एड्रेस कर रही है सहाफ़त। और हम भी देखते हैं कि अखबारात भी जो प्रिंट की शक्ल में आ रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने नौजवान क़ारीन तक पहुंचने की कोशिश करें। लिहाजा हम देखते हैं कि अखबारों में नौजवानों की आवाज़ भी शामिल होती है। तो मैं फिर आऊँगा अपने सीनियर दोस्तों की तरफ कि आज का उर्दू क़ारी ख़बर भी चाहता है, राय भी चाहता है, तज्ज़िया और वजाहत भी चाहता है और मालूमात भी चाहता है। तो क्या उमूमन मतलब ऐसा है कि एक बहैसियत कारी के कभी कभी मुझ पर यासियत सवार होती है, तो मुझे लगता है अखबार का काम है तो 4 लोग बैठ के 10-20 लोग बैठ के एक पेपर निकाल रहे हैं, वो एक धर्रे पे चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कारी का एक्सपेक्टेशन है राय, तज्ज़िया, वजाहत ख़बर के साथ, क्या इसके ताल्लुक़ से आम तौर पर उर्दू अखबारात के दफ्तरों में संजीदगी पाई जाती है? ज़रा चुपता हुआ सवाल है सरफराज भाई। सहाफ़त को आप सिर्फ अखबारात तक ही महदूद रखें तो ये उसके साथ बड़ी ज़्यादती होगी। सहाफ़त हर उस मूव का नाम है जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ इन्फॉर्म करता है, उसकी कोई राय कायम करता है, उसके बारे में जो है कोई नई बात पेश करता है। तो इस डेफिनेशन को अगर आप वसी करें तो सहाफ़त जो है सिर्फ प्रिंट मीडिया का नाम नहीं रहती, सहाफ़त सिर्फ डिजिटल मीडिया का नाम नहीं रहती। सहाफ़त हर यूट्यूबर जो है वो किसी न किसी शक्ल में कर रहा है। और आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि जिस तरह हिंदी फिल्मों में उर्दू होने के बावजूद भी उनको हिंदी फिल्म कहा जाता है, उसी तरह यूट्यूबर्स की दुनिया में भी जो है जिस ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो उर्दू ही है। और इसकी अगर आपको कोई मैं मिसाल पेश करूं तो मैं आपको बताऊं कि 6 महीने पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने हमारे जो 6 बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ये हिदायत जारी की कि आप अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने पॉडकास्ट में जो है उर्दू अल्फाज को कम इस्तेमाल कीजिए। यानी उनके जिसको कहते हैं ना जादू, वो जो सर चढ़ कर बोले, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इसमें मुदाखलत करना पड़ी कि भाई आप उर्दू के इस्तेमाल को कम कीजिए। हालांकि ये किसी सियासी एजेंडे के तहत किया गया, लेकिन एक हकीकत का एतराफ़ तो था कि जिस चीज़ को हम लोग यूट्यूबर्स की दुनिया कहते हैं या इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया कहते हैं, वहाँ भी जो चीज़ सिक्के राइजुल वक्त जो है वो उर्दू है। और ये हमारा दावा है कि उर्दू स्क्रिप्ट अगर महदूद हो भी रही है तो उर्दू एज अ स्पोकन वर्ड ये जो है लामहदूद होता जा रहा है। इसका दायरा इतना वसी हो गया है कि इसके सुनने वालों की, इसको समझने वालों की तादाद जो है वो करोड़ों में जा पहुंची है। और अगर आप इस नुक्ते को सिमटाना चाहें, समेटना चाहें, तो मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल ये पेश करूँगा कि उर्दू अखबारात के प्रिंट एडिशंस की तो तादाद मैं समझता हूँ कि एक जगह आकर रुक गई है, लेकिन उर्दू अखबारात के क़ारीन की तादाद जो है, जो इनके वेबसाइट्स के ज़रिए जो इनको रुजू करते हैं, वो तादाद जो है वो इतनी एक्सपोनेंशियली फैल रही है कि पहले तो ये था कि भाई उर्दू का अखबार जो है वो आपके भिंडी बाज़ार, मदनपुरा, नागपाड़ा, भिवंडी, मालेगांव या जो उर्दू के पॉकेट्स हैं वहाँ तक। आज उर्दू का अखबार जो है वो लंदन में भी पढ़ा जा रहा है, न्यूयॉर्क में भी पढ़ा जा रहा है, डरबन में भी पढ़ा जा रहा है, सारी दुनिया में उसके क़ारीन मौजूद हैं। और ये जो रीडरशिप का जो ये फैलाव है,
یہ اردو صحافت کی بقا کی ضامن ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اردو صحافت جو ہے سکڑ رہی ہے یا مر رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے. اس کے برخلاف اردو صحافت جو ہے وہ اور زیادہ پھیل رہی ہے اور اس کا دائرہ جو ہے اور زیادہ وسیع ہو رہا ہے. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں صرف، وہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو جو ہے دو مختلف یعنی جس کو کہنا چاہیے نا کہ سیلف کانٹراڈکٹری سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں. یہ ایسا ہے نہیں. میں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو جو ہے ہائیبریڈ جرنلزم کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے. ہائیبریڈ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آمیزش کہہ لیجیے یا ملانا کہہ لیجیے. جیسے پیٹرول میں ایتھنول ملایا جا رہا ہے تو وہ ہائیبریڈ فیول ہو گیا. تو اسی طرح پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا بھی جو ہے وہ ایک ساتھ قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک کا فائدہ دوسرے کو، دوسرے کا فائدہ پہلے کو پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ. بس سوال اپنی جگہ باقی ہے اور یہی سوال میں شاہد لطیف صاحب سے بھی کروں گا کہ کیا اخبار کے دفتر میں اس ذمہ داری کے تعلق سے کہ قاری خبر بھی چاہتا ہے، رائے بھی چاہتا ہے، تجزیہ بھی چاہتا ہے اور وضاحت بھی چاہتا ہے، اس کے تعلق سے اخبار کے دفتر میں حقیقی سنجیدگی پائی جاتی ہے؟ بھئی اخبار کے دفتر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ دوسرے اخبارات کے دفتر میں کیا ہوتا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. میں اپنے اخبار کے دفتر کی بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ ایک جنرل اوور ویو جو صورتحال سامنے آتی ہے مختلف صحافیوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، دوسرے دفاتر کے، دوسرے اخبارات کے صحافیوں سے، تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک پرنٹ جرنلزم ہے اور ایون ڈیجیٹل، دونوں کے لیے الگ الگ ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی میٹنگز ہوتی ہے روزانہ اور ایک سے زائد مرتبہ بھی ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم کو اپنے قاری کے سامنے کیا پیش کرنا ہے. اور قاری کے سامنے کیا پیش کرنا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس میں ان پٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ اس بات سے باخبر نہیں ہوں گے کہ آپ کا قاری کیا چاہتا ہے، جو آپ دے رہے ہیں وہ قاری پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے فائدے کی ہے یا اس کے فائدے کی نہیں ہے، وہ اس میں دلچسپی محسوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ چیزیں اس کے علم میں اضافہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یہ ساری چیزوں کی سے باخبری جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ طے کریں گے کہ آپ کو کیا چیزیں اپنے اخبار میں یا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے قاری کے سامنے پیش کرنی ہے. تو اس سلسلے میں بات چیت تو ہوتی ہے، بھلی ایک منظم طریقے سے مل بیٹھے ہیں اور آدھا گھنٹے تک کی بات چیت کریں مختلف موضوعات پر اور آج کی خبروں پر، ایسا بھلے ہی نہ ہوتا ہو، لیکن چلتے پھرتے تو ساری چیزیں طے ہوتی رہتی ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. وہ اخبارات جو اپنے قاری کی نبض پر ہاتھ رکھے بغیر، اس کی نبض کو پہچانے بغیر جاری رہتے ہیں، ایون ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، وہ بہت عرصے تک کے کارگر نہیں ہوتے. ان کو آگے چل کر اگر ابھی سے انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو آگے چل کر انہیں اپنے قاری کی نبض کو سمجھنے کی کوشش بہرحال کرنی پڑے گی. تو جتنے بھی اخبارات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز ہر جگہ نہیں ملے گی، بلکہ آپ جس پلیٹ فارم پر ہیں وہاں پر کوئی نئی چیز آپ کو ملے گی، ہے نا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی اخبارات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ اپنے قاری کو پہچانتے ہیں، قاری کو سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس میں وسائل ہیں، جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ تو مارکیٹ ریسرچ بھی کرواتے ہیں نا اپنے اخبار کے یا اپنے پلیٹ فارم کے تعلق سے کہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے. جو ان پٹ آتا ہے اخبار کے ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس ان پٹ کو، اس ڈیٹا کو بیٹھ کر وہ سمجھے کہ وہ کتنا درست ہے، کتنا درست نہیں ہے، اور اس کے حساب سے کون سا لائحہ عمل ہمارے اخبار یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے تیار کیا جانا چاہیے. اس کے اوپر تو ایک ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے ایڈیٹر، جو اپنے پورے عملے کو گائیڈ کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ سنجیدگی موجود ہے، کوششیں جاری ہیں. اب دیکھیے ہم اس مذاکرے کو اس طرح سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، سوالات اس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ اسی میں مستقبل کے خاکے کی نشاندہی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں. تو لہٰذا بیٹھ کے ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ جوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کوئی پوائنٹس اور آپ کے سامنے
کل کسی رپورٹ کی شکل میں پیش کر دیں. اسی طرح سے ہم خیالات کی ایک اتھل پتھل، ایک چرننگ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے آج. سرفراز صاحب نے اس پر بڑی اچھی روشنی ڈالی. سوشل میڈیا نے خبروں کی رفتار کو بہت تیز کر دیا ہے. لیکن دیکھیے کہ ایک ساتھ ایک طرف تیزی آئی ہے خبروں کی رفتار میں، لیکن کریڈیبلٹی میں، اوتھینٹسٹی میں گراوٹ آئی ہے نا. اور یہ صرف اردو صحافت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بحیثیت مجموعی سماج میں خبروں کی ترسیل کے لیے جو نظام قائم ہے، جس کو ہم صحافت کہتے ہیں، میڈیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ اردو کا بھی مسئلہ ہے، اردو قاری کا، اردو اخبار کا، اردو میڈیا کا مسئلہ ہے. یعنی ساکھ اور اعتماد کو، یعنی ایک ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں یوٹیوبرز، اگر ان کو ہم صحافی شمار کر لیں، وہ اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا ہے، برا ہے، اس کے ججمنٹ میں جائے بغیر خبریں بھی نشر کر رہے ہیں. بامبے پونا ہائی وے پہ ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اس کو ڈال دیا. اب اس کی اوتھینٹسٹی نہیں رہتی جب تک کہ وہ کسی مستند، کسی معروف ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا اخبار کی طرف سے اس خبر کو جاری نشر نہیں کیا جاتا. تو یہ جو ہے نا ساکھ اور اعتماد کہ ابھی اس ہجوم میں یہ بڑا گہرا سوال ہے کہ ساکھ اور اعتماد کیسے قائم رکھے گی اردو صحافت. آپ کے پاس میں یہ ڈے ٹو ڈے خبروں کا فرج بین معاملہ ہے، یہ تو خبریں نشر کرنے والا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس جہاں آپ کام کرتی ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی کیسے بنا کے رکھے گی کا آپ کا پلیٹ فارم یا وہ میڈیا؟ جی، اس کے لیے ضروری ہے فیکٹ چیک کرنا، کیونکہ یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں، جس کے بعد یہ کہہ لو کہ سماج میں پورے ملک بھر میں بدامنی پھیل جاتی ہے. چھوٹا سا ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک چھوٹی سی کلپ بہت بڑا مدعا بن جاتی ہے، بہت پرابلمس کریٹ کرتی ہے، اور اس میں پھر پولیٹیکلز جو ہوتے ہیں، پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ اپنا فائدہ اپنے مفاد کے لیے کود پڑتی ہیں. تو طرح طرح کے ادارے بھی اس میں کود پڑتے ہیں. تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے نا، یہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے، 3 دن کی، ہفتے بھر کی اور مہینے بھر کی، یہ مدعا بن جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کلپ اگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہی ہے اور نیوز کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، تو اس کا فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے پروف ریڈنگ ابھی رائٹ ناؤ، چونکہ میں اس میں ڈیجیٹل میں کام کرتی ہوں، تو ابھی ہم لوگوں کے لیے ایک چیز بہت زیادہ آسان ہے. جیسے میں اگزامپل بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو میں کرتی ہوں، ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال لے رہے ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پوری اس کے سورس کو معلوم کرتے ہیں کہ بھائی یہ خبر چھپی ہے تو اس کا سورس کیا ہے اور کتنے اخباروں نے اس کو جو ہے شائع کیا ہے، اس کو پبلش کیا ہے. اور چونکہ میں اگر ایک خبر بنا رہی ہوں تو مجھے تقریباً 4 سے 5 بڑے اخباروں کو پڑھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے صحیح ایک ہی بات کو صحیح ٹویسٹ کر کے ہی صحیح، لیکن وہی بات رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے. تو یہ تب جا کے پھر میرا ایک آرٹیکل ریڈی ہوتا ہے، ورنہ آپ کو یہ ہے تو بالکل ایک کنٹینٹ ریڈی کر کے آپ اس کو کاپی پیسٹ مار کے بھی کر کے بھی آپ اس کو بول سکتے ہو، بٹ وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی. اے آئی کا ہیلپ ہوتا ہے اس میں، لیکن ہم فیکٹ چیک کرتے ہیں. مجھے اگر بتا دیا جائے تو میں گوگل بھی کرتی ہوں، 5 بڑے اخبار بھی لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس میں سب نے ایک ہی بات کو ٹویسٹ کر کے ہی صحیح، لیکن صحیح طریقے سے لکھا ہے کہ نہیں. جب وہ کنفرمیشن ہوتا ہے تب وہ آگے نیوز بنتی ہے. بہت خوب. مطلب یہ ہے کہ اردو صحافت جو ہے وہ درمیانی کسی دور میں وہ اوپینین تک محدود ہو رہی تھی، مطلب یہ سب کے اوپر یہ فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، وہ اب خبر میں بھی کمپیٹ کرتی ہوئی بے شک نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. فیصل فاروق، نئی نسل کے صحافیوں کی تربیت کے لیے خصوصاً ان کے تھاٹس، فکر، ان کی زبان، ٹیکنیکس اور جرنلسٹک مورالٹی، ان چاروں چیزوں کو یا اور بھی دوسری نکات کے حوالے سے نئی نسل کی صحافیوں کے لیے کس طرح کی تربیت کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو پلیٹ فارم دیا جائے کہ جب ان کا خود کا پلیٹ فارم ہے تو وہاں پہ کوئی ایڈیٹر نہیں ہے، وہ ہر کس و ناقص وہاں پر رپورٹر ہے، ہر کس و ناقص ایڈیٹر ہے. تو جو بڑے ادارے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم، اپنا خود کا پلیٹ فارم دیں
تاکہ وہ اپنی بات وہاں رکھ سکیں. جی بہت اچھی بات ہے. تو اسی پر میں تھوڑا سا اپنے تمام شرکا سے بھی, سینئر شرکا سے بھی گزارش کروں گا کہ اسی پر کہ تربیت, اور تربیت جو ہے نا وہ 4 عنوانات کے حوالے سے. فکر, کیونکہ ایک صحافی اگر فکر نہیں رکھتا تو پھر وہ کیسا صحافی ہے. زبان یعنی میڈیا, یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن, تکنیک اور صحافتی دیانتداری یا اخلاقیات, ان کی تربیت کے لیے, نوجوان صحافیوں کی تربیت کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے, کسی ایک اخبار کو نہیں, پورے معاشرے کو, پوری صحافت کو بحیثیت مجموعی. شاہد صاحب. اس میں جو ہے وہ اخبارات تو اس بات کے لیے تیار ہیں, اور مختلف یونیورسٹی میں اب ماس میڈیا کے کورسز بھی آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے, یا اکا دکا جگہوں پہ وہ پی جی ان جرنلزم, سرٹیفکیٹ کورس ان جرنلزم یا ڈپلومہ ان جرنلزم ہوتا تھا, لیکن اب وہ ملٹی میڈیا اور ماس میڈیا میں تبدیل ہو گیا ہے. چنانچہ الگ الگ جگہوں پر بہت ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ تربیت کا انتظام نہیں ہے. فکری تربیت ایک الگ چیز ہے, لیکن ٹیکنیکل تربیت جس کو کہتے ہیں کہ خبر کیا ہے, خبر نگاری کیسے ہوتی ہے, اور الگ الگ میڈیاز کون سے ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج پڑھائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو انڈر گریجویٹ کورسز ہیں اس میں بھی ایک سبجیکٹ, جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اردو کے وہ طلباء جو گریجویشن کے پروسیس میں ہیں, ان کا ایک سبجیکٹ بی اے میں, بی کام میں بھی نہیں, بی اے میں پہلے سال میں, دوسرے سال میں جرنلزم کا ایک ہوتا ہے. تو جرنلزم کیا ہے, صحافت کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی مختلف اصطلاحات کی تعریفیں کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طلباء ان سے واقف ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ اگر ان میں وہ دلچسپی ہے جس کو کہتے ہیں نوز فار نیوز, کہ اگر وہ خبر کو سمجھنا جانتے ہیں, یا وہ حالات حاضرہ سے واقف ہے, یا زبان و بیان پر ان کو اچھی دسترس حاصل ہے, ایک سے زائد زبانیں جانتے ہیں, تو ایسے طلباء جو ہیں وہ اخبارات اور میڈیا کے لیے کارگر ہوتے ہیں. اور اگر مان لیے وہ مزید دلچسپی لے, اپنے آپ کو پیش کرے, کہیں پر جانے سے پہلے 2-4-10 چیزیں ان کی چھپی ہوئی ہوں جس کو دیکھ کر ان کے معیار کا اور ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا جا سکے, تو ایسی چیزیں بہت کارگر ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تربیت کا نظم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن جہاں تک کہ فکری تربیت کا تعلق ہے وہ ایک اہم چیز ہے کہ یہ طلباء جب اسکولوں سے نکلتے ہیں اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں اور کالجز و یونیورسٹیز میں آتے ہیں, تو کیا ان کی فکر کی جا رہی ہے, ان کی فکر کو یعنی مہمیز کرنے کی کوئی سبیل ہے کیا ہمارے ہاں؟ مجھے اس سلسلے میں جو ہے وہ کافی تشویش ہوتی ہے کہ بھئی ویسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی کیا سوچنا چاہیے, کس طرح سوچنا چاہیے, اور اس سے یہ 2 سوالوں سے پہلے یہ ہے کہ کیا سوچنا ضروری ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کا کوئی نظم نہیں ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ بہت تکلیف دیتی ہے کہ طلباء جو ہے وہ اگر انگریزی میڈیم کے ہیں تو بالکل یک رخ انداز میں سوچتے ہیں, صرف اردو میڈیم کے ہیں تو یک رخ انداز میں سوچتے ہیں. ان میں الگ الگ میڈیم کے لوگوں سے رابطہ کرنے, ایک دوسرے کو سمجھنے اور اس کے ذریعے کوئی راہ نکالنے کا ایسا کوئی مادہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. ایون یونیورسٹیز میں جہاں پہ مختلف میڈیم کے طلباء آتے ہیں اور مختلف اسٹریمز میں پڑھنے والے طلباء آتے ہیں, ان میں بھی مجھے تعامل یعنی انٹریکشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو فکر کا مسئلہ ہے, اور فکر کی تربیت جو ہے وہ 1 روز میں نہیں ہو سکتی, 3 مہینے میں نہیں ہو سکتی, 6 مہینے میں نہیں ہو سکتی. یہ ایک تدریجی عمل ہے جو مسلسل ہوتا رہنا چاہیے. تو گھروں کی تربیت, اور اس کے بعد میں اسکولوں میں جب جاتے ہیں طلباء وہاں پر تربیت, اس کے بعد کالج, تو یہ ایک تدریجی عمل اس طرح سے. مجھے فکر کی تربیت کا کافی فقدان نظر آتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان, چاہے وہ اردو پڑھنے والے نوجوان ہوں, چاہے دیگر زبانیں پڑھنے والے نوجوان ہوں, ان کی فکر جو ہے وہ کوشچن مارک ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیسے سوچ رہے ہیں. آج کل تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی نوجوان اگر ایک خاص طرز عمل پر ہے یا وہ ایک خاص انداز میں سوچ رہا ہے, تو اس کا سورس آف انفارمیشن تلاش کرنا پڑتا ہے, یہ کہاں سے خبریں حاصل کرتا ہے. تو نوجوانوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر جا کر دیکھیں اور پھر طے کریں, اس لیے کہ ان کو کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے
کہ آپ کو جو ہے وہ مطلب ایک خبر اگر آپ نے دیکھی تو وہ خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں, یا اس خبر کے کیا آپ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر, فکری طور پر, اس کو سمجھنے کا بھی کوئی منشور ہمارے یہاں کیا اور کہیں پر بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جنریشن زیڈ کا جو مسئلہ آیا وہ صرف اسی لیے آیا کہ اس کی پیشرو نسلیں, یعنی ان سے بڑے لوگ جو ہیں, جو 3-4 الگ الگ ان کے پاس ہیں, جنریشن زیڈ سے زیادہ عمر کے نوجوان, اس سے بھی زیادہ عمر کے نوجوان, اور پھر اس کے بعد ان کے ایلڈرز, تو ان میں جو ہے وہ اتنا زیادہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو والدین ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کا بہت نوجوان جو بچہ ہے جو 18 سے 25 سال کا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کہاں سے نیوز کنزیوم کرتا ہے, وہ کون سی چیزیں دیکھتا ہے. تو فکر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا جواب تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے اس لیے میں کٹ شارٹ کرتا ہوں کہ فکر کا مسئلہ ہے. باقی ساری چیزیں تربیت کا انتظام ہے اور کورسز ہیں, اور آپ یہاں پر جائیں, یہاں پر پڑھنا چاہیں تو یہاں پر پوسٹ گریجویشن کورسز ہیں, اور اگر باہر جا کر پڑھنا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ ڈگری لے کر واپس آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب اس پروگرام کا آخری سوال ہے جس پہ ہمارے چاروں شرکا اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اور اس کے بعد ہم کچھ سوالات آپ آڈینس میں سے بھی لیں گے, شرکا میں سامعین سے بھی. یعنی اگر میں یہ پوچھوں, اور شروعات میں فرح جبین سے کروں گا, کہ اردو صحافت کے مستقبل کے لیے, صحافت یعنی بائی اینڈ لارج پوری اردو صحافت کے لیے, اگر آپ کو چند کوانٹیفائیبل 1 2 3 4 اس طرح سے ٹھوس مشورے دینے پڑیں, اقدامات تجویز کرنے ہوں کہ یہ خاکہ ہونا چاہیے, تو آپ کے خیال میں تو آپ کیا کہیں گی؟ پوائنٹڈ اقدامات کیا کرنے چاہیے کہ اردو صحافت کا مستقبل کیسا ہو, اس کے لیے کیا اقدامات کریں؟ 1 2 3 4 اس طرح سے کچھ پوائنٹس اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو. دیکھیے, اردو جرنلزم کو میں نے ابھی اس سے پہلے بھی کہا کہ پلس ڈیجیٹل ہونا ہی پڑے گا, کیونکہ اردو صحافت کا جو مستقبل ہے وہ ڈیجیٹل میں ہے. آپ لیکن پرنٹ میڈیا کی اس میں اہمیت بالکل نہیں جا رہی. میں نے ابھی سے پہلے ہی ایک جملہ کہا کہ جب مجھے کوئی خبر ملتی ہے تو میں جا کر بڑے 5 اخبارات کو سرچ کرتی ہوں, تو میں بھی پرنٹ میڈیا کا مطلب ہم یوز کر ہی رہے ہیں. تو دیکھیے, یہ دھیان رکھیں کہ پرنٹ کو لے کر چلنا ہے, اور ساتھ میں ڈیجیٹل جو زمانے میں نئی نئی چیلنجز آ رہی ہے اس کو سیکھنا, نئے سوشل میڈیا وغیرہ کو, نئے پلیٹ فارمز کو جاننا, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا, زبان فروغ حاصل کر رہی ہے اور بے شک کرے گی. میں نے کہا کہ ڈیجیٹل کے ذریعے اردو زبان کو فروغ حاصل ہونا ہی ہے, کیونکہ آپ صرف جشن اردو کا ہی دیکھ لیں, اس کے لیے آپ نے پرنٹ کا بھی استعمال لیا, ڈیجیٹل بھی لیا, آپ نے ریلز بنائی, سرکولیٹ کی, اس میں زبان کا استعمال, تلفظ وہ سب کے پاس پہنچا. آج بھی ریلز ایسی بہت طرح کی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں جو بھی انداز جرنلزم کا ہوتا ہے اس میں اردو الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ نا ہر کسی کے پاس پہنچ رہا ہے. نمبر 3 یہ کہ دیکھیے, جرنلزم صرف خبروں تک محدود نہیں ہے, جو آپ معلومات دیتے نا ہر کسی پوائنٹ پہ, وہ بھی جرنلزم ہے. تو جیسے مارکیٹ کی معلومات دینا, کسی اسٹیٹ کی اسپیشلٹی کے بارے میں, کسی کوزین کے بارے میں, ہے نا, یہ سب. تو یہ جو آپ ڈیٹیلز دے رہے ہیں یہ بھی ایک جرنلزم ہی ہے, یہ اس کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو اس میں بھی بہترین الفاظوں کا, زبان کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹلی آنا اور جرنلزم کو پروموٹ کرنا, تو یہ بھی اردو جرنلزم کو ڈیجیٹلی پروموٹ کرے گا. ایک چھوٹا سا سائڈ میں کویشچن پوچھوں آپ کو, آپ وائس اوور کرتی ہے, آپ کی فیوریٹ وائس اوور صحافی کون ہے؟ نہیں بولیے, آپ کو پوچھیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک بینچ مارک, ہر ایک کا اپنا ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. آپ نے مہاپارا صفدر کو BBC کی سنیے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی, شاید آپ ان کو کاپی کرنے لگیں. ویسے تو کسی کو کاپی صحیح کہوں تو نہیں کر رہی ہوں, اور نہ بہت زیادہ, لیکن سنتی زیادہ تر اجیت انجم اور یس عارفہ خانم جو ہے ان کو سنتی ہوں. ان کا انداز بولنے کا بڑا رک کر لفظوں کو بہت بہترین طریقے سے ادا کرتی ہیں. وہ بالکل فاسٹ نہیں بولتی ہیں, اور بہت تلفظ صاف ہے, اور ایک جملہ بڑا سمجھا کے بولتی ہیں, تو وہ ایک بہت پسند ہے مجھے. بہت صحیح ہے, بہت اچھی بات, بڑی اچھی بات کہی انہوں نے. تو جب ہم نے جرنلزم کے متعلق ایک کریش کورس اٹینڈ کیا, میں نے, اب یہ کتنے برس پرانی بات ہوئی, بہت پرانی بات ہوئی, تو مجھے اس زمانے میں نینا پلئی, BBC کی اینکر تھی نینا پلئی, اور لیچ ڈاؤسیٹ کی رپورٹنگ,
को ऑब्जर्व करने का प्रोजेक्ट दिया गया था। जब हम बेंचमार्किंग करते हैं, जब हम रोल मॉडल्स डिसाइड करते हैं, तो सहाफ़ी जो है उस तरह का बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, मार्क टेली का बीबीसी के नुमाइंदे हाल ही में इंतकाल हुआ। अगर रेडियो के मुतालिक अगर आप देखें तो रज़ा अली आबिदी की जर्नली सड़क जर्नलिज्म के तालिब इल्म को सुनना ही चाहिए। मतलब ठीक है, ये एक साइड में जुमला मोतरज़ा निकल आया। फैसल फारूक, इसी मौजू पर क्या क्वान्टिफाइबल मशवरे आपके हैं कि उर्दू सहाफ़त फ़रोग़ पाए और मुस्तकबिल में ज़िंदा व ताबिंदा रहे? उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल कोई दूर की बात नहीं है, ये आज के फ़ैसलों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर हमने सच, सादगी और दयानत को पकड़े रखा तो उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल रोशन है। उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, उसके लिए नौजवानों का सवाल बहुत अहम है। उसमें मेरा एक पॉइंट है जी, कि अगर नौजवान उर्दू सहाफ़त में नहीं आ रहे हैं तो हमें ख़ुद से पूछना होगा कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। मतलब सिर्फ जज्बा काफ़ी है या रोज़गार और इज़्ज़त और वक़ार भी ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मतलब निशानदेही की। हाँ, ये मतलब उनके लिए ये इदारे क्या कर रहे हैं और क्या, हाँ, समाज बहैसियत मजमूई क्या कर? हाँ, कि उनको क्या ताउन किया जा सकता है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक है बस यही है कि उन्हें अच्छा, मतलब आपने जी, रहनुमाई की जाए, मुनासिब रहनुमाई, मुनासिब तरबियत, और साथ में अगर वो फुल टाइम करना चाहता है तो उसको उतना रेम्यूनरेशन मिले कि वो इज़्ज़त के साथ में उस काम में दिलचस्पी के साथ काम कर सके एक नौजवान सहाफ़ी। तो ये एक अहम मशवरा है। और इसी मौजू पर अब जो है मैं सरफराज आरजू साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ क्वान्टिफाइबल मशवरे दें। हमारे लिए ये कायनात ही जो है हमारी उस्ताद है। क्या बात है। और अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से आपको सहाफ़ी दस्तयाब होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी सलाहियतों के 0.0 तक भी जो है नहीं पहुँच पाए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी अखबार या बड़े से बड़े चैनल के एंकर या जो मकबूल आम जो वो हैं रीडर्स हैं, उनकी सालाना पैकेज, उनका सालाना पैकेज कितने का होता है? 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, इससे ज़्यादा का मेरे सामने तो कोई फिगर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube ने गुज़श्ता साल हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स में 24,000 करोड़ रुपया जो है उनके घर तक और उनके अकाउंट्स तक पहुँचाया है। 24,000 करोड़ रुपया YouTube के ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ चना कुरमुरा में ही जो है खुश हो रहे हैं। YouTube की दुनिया और यूट्यूबर्स की दुनिया, और ये भी मैं इसको एक एक्सटेंडेड सहाफ़त ही कहता हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं आइडियाज़ में नुदरत लेकर आ रहे हैं। ये लोग नई बातें पैदा कर रहे हैं। ये लोग नए सामीन, नाज़रीन, क़ारीन जो है ये पैदा कर रहे हैं। और इनमें से एक एक को जो है YouTube जो है साल में किसी को 20 करोड़ रुपए दे रहा है, किसी को 12 करोड़ रुपए दे रहा है, किसी जो टॉप 10 आप गूगल कर सर्च करके देख लीजिए कि टॉप 10 अर्नर्स फ्रॉम YouTube, तो आपको ये फिगर्स सामने आएंगे। तो जब हमारे सामने वो सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक की नौकरी करने वाला सहाफ़ी हो, या शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक की शिफ्ट में काम करने वाला सहाफ़ी हो, और हर महीने वो अपने साथ जो है 25,000, 40,000, 50,000 रुपये तनख्वाह लेके जा रहा, उसके सामने ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जर्नलिज्म में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका जो है रिटर्न जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि आप अगर रोकना भी चाहें ना इन लोगों को तो इनको रोक नहीं सकेंगे। और ये जो है उस जानिब माइल ज़रूर होंगे। और अपने लिए जो है मकाम पैदा करना, अपने लिए जगह क्रिएट करना, ये जो है आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो लोग इस चीज़ में कामयाब हो गए वो यकीनन माला माल हो गए। कल बजट में भी इस काम के लिए गवर्नमेंट ने
100 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया इसी काम के लिए। शाहिद लतीफ़ साहब इस मौजू पर आखिर में अपने ख्यालात का इज़हार आपने फरमाएं। क्वान्टिफाइबल चीज़ें वो की हैं कि उर्दू सहाफ़त के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, यही है ना? दरख्शां, ताबिंदा, रोशन। उससे पहले का लफ्ज़ और बहुत एहतियात के साथ मैं महफूज करने के लिए कह रहा हूँ, तो उसमें यह है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ उर्दू मदारिस से है, उर्दू तालीम से है, स्कूलों से है कि या उर्दू मीडियम की तालीम है। अगर ये नहीं रहेगी तो उर्दू सहाफ़त के लिए मसाइल पैदा होंगे। और जैसा कि पिछले 20-30 बरस से ये फ़ैशन आम हो गया है कि अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में दाखिल करने का, तो उसकी वजह से उर्दू रीडरशिप पर असर पड़ेगा, चाहे वो किताबें हों, चाहे रसायल हों, चाहे अखबारात हों। तो इस जानिब जो है वो फौरी तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये बात काफ़ी अरसे से कही जा रही है कि बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में आप तालीम दिलवाइए, लेकिन ये ज़्यादा लोग नहीं समझ में आ रहे। जो बहुत गरीब तरीन बच्चे होते हैं उन्हीं लोगों को मादरी ज़बान के मदारिस में दाखिल किया जाता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो या उर्दू, तमाम ज़बानों का वही हाल है। और सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है, आप ये देखिए कि तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों पर एक ख़तरा मंडला रहा है, अंग्रेज़ी का ख़तरा जो बहुत अंदर से आ रहा है। और अभी आप देखिए कि बम्बई में उर्दू मीडियम के कितने मदारिस हैं, BMC के, और अंग्रेज़ी के कितने, मराठी के कितने, हिंदी के कितने, तो आपको पता चलेगा कि उर्दू की हालत तो फिर भी बहुत बेहतर है उर्दू तलबा के एतबार से। तो उसमें ये आपको ये तय करना पड़ेगा कि सहाफ़त का ताल्लुक़ या उर्दू के नशर व इशाअत का ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त स्कूलों से और कॉलेजों से जुड़ता है। अगर यहाँ पे उर्दू की तालीम दी जा रही है, उर्दू ज़रिए तालीम में वालिदैन अपने बच्चों को दाखिल कर रहे हैं और उर्दू की तालीम जिस तरह से दी जानी चाहिए उस तरह से हो रही है, तो मुस्तक़बिल तो रहेगा। वरना अब जो है वो जो टेक्नोलॉजी आई है वो टेक्नोलॉजी आपको ये समझाने पर तुली हुई है कि ज़बानों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है ना। तो ज़बान की अहमियत को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश हो रही है और उसका मकसद ये है कि सिर्फ पूरी दुनिया की एक ही ज़बान रहे और वो अंग्रेज़ी रहे। तो ये जो है वो तमाम ज़बानों के लिए ख़तरा है और तमाम ज़बानों के लोगों को इस चीज़ को महसूस करना चाहिए। ये उर्दू की सहाफ़त का भी मुस्तक़बिल इस चीज़ से वाबस्ता है, मराठी सहाफ़त का मुस्तक़बिल भी वाबस्ता है, और किसी भी दूसरी ज़बान को आप ले लीजिए, कोई भी हिंदुस्तानी ज़बान। भाई बंगाल के या मलयालम के अखबारात ज़्यादा बिक जाते हैं इसलिए कि वहाँ पर एक स्टेट है पूरी उस ज़बान को बोलने वाली और समझने वाली। उर्दू का मामला ऐसा है कि वो मुख्तलिफ़ रियासतों में उसके पढ़ने वाले पाए जाते हैं, है ना। तो बंगला या मलयालम के अखबारात ज़्यादा देर तक रहेंगे, उर्दू के अखबारात के ताल्लुक़ से हम नहीं कह सकते, क्योंकि उर्दू को जब भी हम देखते हैं तो स्कूलों के तलबा को सामने रखते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि स्कूलों में जितने तलबा पढ़ रहे हैं उतने ही तलबा मदारिस में पढ़ रहे हैं, दीनी मदारिस में। चुनांचे उर्दू को कारी यहाँ से भी मिल रहा है और कारी वहाँ से भी मिल रहा है। इसलिए मैंने तो अक्सर जगहों पे ये कहा है कि भाई अगर हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों पर ख़तरा है तो उर्दू पर थोड़ा कम ख़तरा है। लेकिन उर्दू का मसला हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि इसका रस्मुल ख़त बदल दिया जाए तो सारा मसला ही हल हो जाएगा, लेकिन रस्मुल ख़त ही में तो सारी इसकी जान है। सबसे अहम चीज़ इसका रस्मुल ख़त है जिसको बचा कर रखने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो मेरी यह है कि जो ज़रिए तालीम है वो उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं तो सहाफ़त का मुस्तक़बिल महफूज रहेगा, और सहाफ़त के अलावा जो दूसरी सारी चीज़ें हैं उनका मुस्तक़बिल महफूज रहेगा। जैसे मुशायरों का मुस्तक़बिल रहेगा, सेमिनार्स कायम रहेंगे, रसायल और जराइद निकलते आएंगे, ये ज़बान एक ज़िंदा ज़बान के तौर पे मौजूद रहेगी। ये सब होता रहेगा, लेकिन उसकी बुनियाद वो है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। दूसरी बात यह है कि सहाफ़त से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो अपने आप को असरी तकाज़ों से कितना हमाहंग करते हैं। असरी तकाज़ों से हमाहंग करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो है वो ये जान रहे हैं कि मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर क्या हो रहा है, माशी सूरत हाल या माशी मफादात किस तरह से हावी होकर जो है वो
آج امریکی صدر آتے ہیں اور خالص معاشی مفادات کے تحت جو ہے وہ اپنے ملک کا نظام قائم کرتے ہیں اور ٹیرف لگاتے ہیں اور پوری دنیا میں ہلچل مچا دیتے ہیں. تو معاش جو ہے پیسہ زر یہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. تو اس علم کے تعلق سے آپ کتنا جانتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ معاشیات کی کتنی اصطلاحوں سے واقف ہے؟ سینسیکس اگر چڑھ جاتا ہے تو کیوں چڑھ جاتا ہے, اتر جاتا ہے تو کیوں اتر جاتا ہے؟ آپ کا جو صحافی اخبار کے دفتر میں یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان چیزوں سے واقف ہے کہ نہیں؟ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل انوویشنز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں سے کتنے باخبر ہیں؟ بھئی ڈیٹا کی اہمیت, تو ڈیٹا کی اہمیت سے کتنے سارے وہ لوگ واقف ہیں؟ آپ ڈیٹا جو جنریٹ کر رہے ہیں, بھئی ہر شخص ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے آج کے زمانے میں, تو یہ جو جنریشن آف ڈیٹا ہے یہ کتنا کارگر ہے؟ آپ اردو میں جو ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں وہ کتنا کارگر ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اردو کو بحیثیت زبان زندہ رکھنا. دوسرا جو نئے عہد کے تقاضے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں اور اس طرف جو ہے وہ اگر توجہ رہے گی تو صحافت کا مستقبل محفوظ رہے گا. بڑی گہری بات شاہد صاحب نے قدر تفصیل سے رکھی ہمارے سامنے. اس پروگرام کے بالکل آخر میں ہم کو بتایا گیا تھا کہ ایک دو سوالات کچھ سامعین اگر کرنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے تو اس کی گنجائش ابھی موجود ہے چند منٹوں کی, اس سے پہلے کہ ہم اس سیشن کا اختتام کریں. تو کیا اگر سامعین میں سے کوئی اس موضوع پر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز. جی, اگر کسی کو سوال کرنا ہے صحافت کے تعلق سے تو وہ بلا جھجک کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, سوالات ختم ہو رہے ہیں اور اسی نوٹ پر جو شاہد صاحب نے کہی کہ ہم کو کوشش کرنی ہوگی کہ جو بنیاد جو بیس ہے وہ بیس جتنا تندرست و توانا ہوگا زبان کا, بولنے والوں کا, پڑھنے والوں کا, صحافت بھی اسی اعتبار سے اسی سے غذا حاصل کرے گی. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے اتنی توجہ سے ہماری بات چیت کو سنا.